محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن انڈیا کے زیر اہتمام درسی کتب و دیگر اسلامی کتب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی درسی کتاب کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہو چکی ہیں، اور اسلامک کتب میں سے ایک کتاب سیرت اولیاء، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلسلہ سہروردیہ کے تقریباً 40 اولیاء اللہ کے حالات اور تعلیمات کا اجمالی بیان ہے۔ یہی کتاب کی ریکارڈنگ ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اولیاء اللہ کے حالات و تعلیمات جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک تقریباً 35 اولیاء اللہ کے حالات، تعلیمات اور اجمالی تعارف ہو چکا۔ تقریباً 56 صفحات گزر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج 57ویں صفحہ سے اس کتاب کا آغاز ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 36، شیخ طریقت حضرت سید محمد بادشاہ حسینی شاہ۔ اسم مبارک یعنی آپ کا نام۔ آپ کا اسم مبارک میر پرورش علی حسینی تھا اور سید محمد بادشاہ حسینی کے نام سے مشہور تھے، اور آپ ایک بڑے عالم اور بہترین شاعر بھی تھے، اور شاہ تخلص فرماتے تھے۔ تخلص شعراء حضرات جس لفظ کو اپنے شعر کے آخر میں اپنے پہچان کے لیے لکھا کرتے ہیں اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ سلسلہ نسب، آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ بغداد سے ہجرت، آپ کے جد اعلیٰ یعنی دادا حضرت سید محی الدین مغل شہنشاہ اورنگزیب کے عہد حکومت میں بغداد سے ہندوستان تشریف لائے۔ بغداد سے ہندوستان آپ اس وقت تشریف لائے جبکہ مغل شہنشاہ کا دور تھا، یعنی اورنگزیب علیہ الرحمہ کا، اور ایک عرصہ تک آپ کا خاندان برہانپور میں مقیم رہا، یعنی کافی دنوں تک برہانپور میں قیام کیے۔ چنانچہ حضرت سید محی الدین کے پوتے حضرت سید اولیاء بن سید معین الدین کا مزار مبارک برہانپور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے، یعنی آپ کا مزار ہر عام و خاص کے لیے زیارت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جو مقبرہ سید اولیاء، مقبرہ یہ قبر کی جمع ہے، جو مقبرہ سید اولیاء کے نام سے مشہور ہے، اور ہر سال بڑے پیمانے پر عرس بھی ہوتا ہے۔ برہانپور سے دکن میں آمد، پھر برہانپور سے آپ دکن کیسے تشریف لائے اور کب لائے؟ جب حضرت اپنے خاندان کے ساتھ برہانپور میں مقیم تھے، یعنی رہ رہے تھے، اسی دوران دکن میں آصف جاہی سلطنت کی بنیاد پڑ رہی تھی، لیکن دشمن ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور ہر وقت جدال و قتال سے سابقہ تھا۔ جدال و قتال یعنی جنگ، سابقہ یعنی واسطہ۔ اس لیے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے، یعنی دشمنوں کو مار بھگانے کے لیے، اس پر فتح پانے کے لیے، اسے نیست و نابود کرنے کے لیے اطراف و اکناف سے مسلمان بہادر افسر لیے جانے لگے۔ چونکہ حضرت میر پرورش علی حسینی کے والد ماجد حضرت میر حیدر علی بن سید اولیاء ایک بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ فنون سپاہ گری میں بھی ماہر تھے۔ فنون سپاہ گری یعنی فوج۔ اسی لیے آصف جاہی خاندان کے بادشاہ نواب میر نظام علی خان نے حضرت میر حیدر علی حسینی کو برہانپور سے طلب فرمایا۔
یعنی بلا لیا۔ جب دشمنوں کی سرکوبی ہوئی اور امن و امان بحال ہوا تو بادشاہ وقت نے خوشی میں خان بہادر کے خطاب کے ساتھ بڑے بڑے مناصب عطا کیے، یعنی بڑا بڑا منصب عطا کیا، عہدہ۔ قلیل مدت میں حضرت میر حیدر علی خان کے علم و فضل، تقوی اور پرہیزگاری کی دکن میں شہرت ہو گئی اور لوگ حضرت سے بیعت کرنے لگے، اور ولی عہد وقت نواب افضل الدولہ بہادر کی عطالقی کی خدمت بھی آپ کو سپرد کی گئی، یعنی عطا کی گئی۔ حضرت میر حیدر علی خان کو 4 سلاسل طریقت قادریہ، نقشبندیہ اور رفاعیہ میں اپنے والد ماجد سے بیعت و خلافت حاصل تھی۔ وصال بتاریخ 20 جمادی الثانی 1258 ہجری میں آپ کی رحلت ہوئی، یعنی آپ انتقال فرما گئے۔ حضرت کا مزار درگاہ حضرت برہنہ شاہ صاحب کے قریب مقبرہ حضرت سید عبداللہ شہید میں واقع ہے۔ حضرت کا مزار درگاہ حضرت برہنہ شاہ صاحب کے قریب مقبرہ حضرت سید عبداللہ، یعنی جو عبداللہ شہید کا جو مقبرہ ہے، جو آپ کی قبر شریف ہے، وہیں پر آپ کا بھی مزار مبارک ہے، جو مقبرہ شہداء کے نام سے موسوم ہے، یعنی یہ جو مقبرہ ہے وہ شہداء کے نام سے مشہور ہے، وہیں پر آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ شہید اور حضرت میر حیدر علی خان دونوں کا مزار ایک ہی چبوترا پر واقع ہے۔ چبوترا اونچی جگہ کو کہتے ہیں، تو جہاں پر عبداللہ شہید کا مزار ہے وہیں پر میر حیدر علی خان کا بھی مزار ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ الفت النساء جناب سید باقر علی خان کی صاحبزادی تھیں، یعنی لڑکی تھیں، جن کے بطن سے آپ کو ایک فرزند حضرت میر پرورش علی حسینی المعروف سید محمد پاشا حسینی اور ایک صاحبزادی وقار النساء بیگم تولد ہوئیں، جو حضرت کے وصال کے وقت بقید حیات تھیں، یعنی زندہ تھیں۔ تحصیل علم، یعنی علم کا حاصل کرنا۔ حضرت میر پرورش علی حسینی نے اکابر علماء سے دینی علوم کی تحصیل کی، یعنی دینی علوم آپ نے بڑے بڑے علماء سے حاصل کی۔ درس و تدریس، حضرت میر پرورش علی حسینی المعروف سید محمد بادشاہ حسینی روزانہ بعد نماز فجر تفسیر و حدیث کا درس دیتے تھے۔ درس میں شرکت کرنے والوں میں زیادہ تعداد عربوں کی تھی، یعنی اس درس میں جو طلباء درس لیا کرتے تھے، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، تو ان میں اکثر زیادتی یعنی کثرت جو تھی وہ عربی کی تھی، اور عربوں کو عربی زبان میں سمجھاتے تھے۔ دکن کے مسلمانوں کے علاوہ عرب حضرات بھی حضرت کے بے حد معتقد تھے۔ دکن کے رہنے والے تھے، اس سے کہیں زیادہ عرب کے لوگ بھی آپ کے بہت زیادہ معتقد تھے، یعنی عقیدت رکھتے تھے، محبت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت کا ایک عرب عقیدت مند جمعدار عبداللہ بن علی نے مسجد نور تعمیر کروائی، یعنی ایک ایسی مسجد جس کا نام مسجد نور، جس کی تفصیل یہ ہے کہ عبداللہ بن علی جمعدار نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا۔ یہ جو اردو کا جو لفظ ہے، اردو کے لفظ کو تجویز سے ادا مت کریں، اس کو نارمل تلاوت فرمائیں۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اپنی دیوری کی مشرقی جانب، دیوری جو مکان کا سامنے والا جو دروازہ ہوتا ہے، دیوری کی مشرقی جانب، مشرقی یعنی پورب، مشرقی جانب زمین سے آسمان تک ایک نورانی ستون کھڑا ہوا ہے۔ ستون یعنی کھمبا، پیلر، جو بھی کہہ لیں۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے حضرت سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ وہاں ایک مسجد تعمیر کروں۔ حضرت نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ ہماری اولاد کا نور شہرۂ آفاق ہوگا، یعنی دنیا میں مشہور ہوگا۔ آفاق یہ افق کی جمع ہے، لیکن اردو میں واحد ہی استعمال ہوتا ہے، دنیا۔ اور حضرت نے عبداللہ بن علی جمعدار کو وہاں مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ مسجد تعمیر یعنی مسجد بنانے کی۔ چند مکانات جو حضرت کی ملک تھے، یعنی اس کے جو ملکیت تھی، جن سے ماہانہ کرایہ وصول ہوتا تھا، حضرت نے تعمیر مسجد کے لیے پیش کر دیا۔ چنانچہ ان مکانات کو توڑ کر اسی جگہ یہ مسجد تعمیر کی گئی، جس کی تکمیل 1272 ہجری میں ہوئی،
یعنی یہ مکمل ہو گیا 1272 ہجری میں۔ اور یہ مسجد مسجد نور کے نام سے مشہور ہو گئی، جس کی تولیت یعنی متولی، جس کی تولیت حضرت ہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، جس کی ذمہ داری، مسجد کی ذمہ داری۔ حج و زیارت، حضرت سید محمد بادشاہ حسینی نے 12 یا 13 مرتبہ حج و زیارت کا شرف حاصل فرمایا۔ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے تھے، چنانچہ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت سید محمود مکہ مکرمہ ہی میں پیدا ہوئے، اسی لیے وہ مکی میاں کے نام سے مشہور ہوئے۔ یعنی ایک مرتبہ جب آپ حج کو گئے ہوئے تھے تو وہیں آپ کا ایک شہزادہ، آپ کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اور آپ کا نام وہاں پیدا ہونے کی وجہ سے اسی کی نسبت سے آپ کا نام مکی میاں رکھ دیا گیا۔ حضرت نے ان کا نام سید محمود مکی رکھا۔ وظیفہ سرکار، وظیفہ جو عام طور پر منتھلی کو بولتے ہیں، جو ماہانہ رقم دیا جاتا ہے۔ نواب افضل الدولہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت کی گزر بسر کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کیا تھا، جس کو حضرت نے قبول فرمایا اور اسی وظیفے پر اکتفا فرمایا، یعنی وہی وظیفہ آپ کے لیے کافی تھا۔ اس طرح فکر معاش سے آزاد ہو کر عبادت و ریاضت، درس و تدریس اور خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ اب تو ذریعہ معاش اس کے علاوہ کچھ ضرورت تھی نہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو آپ نے اسی وظیفے پر آپ نے اکتفا کیا، یعنی وہی آپ کے لیے کافی رہا، اور جتنے بھی آپ کو وقت ملا آپ نے درس و تدریس میں دیا۔ بیعت و خلافت، حضرت کو الحاج مولوی میر شجاع الدین حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 8 سلاسل طریقت میں بیعت و خلافت حاصل تھی، جیسے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، مداریہ، شاذلیہ، اکبریہ اور غزالیہ وغیرہ۔ اکبریہ اور غزالیہ۔ وصال، حضرت میر پرورش علی حسینی المعروف حضرت سید محمد بادشاہ حسینی نے بتاریخ 22 ربیع الثانی 1286 ہجری کو وصال فرمایا اور مسجد نور قاضی پورہ کی مشرقی سمت میں مدفون ہوئے، یعنی آپ کا مزار مبارک قاضی پورہ میں ہے۔ شادی و اولاد، حضرت نے محترمہ عوض بیگم سے شادی کی، جو حضرت میر عبداللہ شہید کی صاحبزادی تھیں، حضرت شجاع الدین حسین کی پوتی اور حضرت محمد حسین صدیقی قادر نواز خان کی نواسی تھیں۔ محترمہ عوض بیگم سے آپ صاحب اولاد ہوئے۔ آپ کے 4 صاحبزادگان اور 1 صاحبزادی کے نام حسب ذیل ہیں، یعنی آپ کے 4 لڑکے کا نام اور 1 لڑکی کا نام یہاں لکھی جا رہی ہیں، وہ دیکھیں۔ نمبر 1، حضرت مولانا سید صدیق علی حسینی المعروف خواجہ صدیق محبوب اللہ جانشین، یعنی یہ جانشین رہے، جانشین حضرت۔ نمبر 2، حضرت مولانا حافظ سید احمد علی صاحب اولیاء باغ عیدی بازار۔ نمبر 3، محترمہ انور بیگم زوجہ حضرت مولانا عبد القادر صدیقی۔ نمبر 4، حضرت مولانا حافظ سید محمود علی صاحب المعروف حضرت مکی میاں صاحب۔ نمبر 5، حضرت مولانا حافظ سید عمر قادری صاحب، جو کہ قادری چمن فلک نما ہیں۔ نمبر 37، شیخ طریقت حضرت مولانا سید خواجہ صدیق محبوب اللہ۔ اب یہاں سے ان کا تعارف، ان کے حالات۔ اسم مبارک و لقب، آپ کا اسم مبارک سید صدیق علی حسینی ہے اور لقب خواجہ صدیق محبوب اللہ ہے۔ سلسلہ نسب، آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ بیعت و خلافت، آپ کو اپنے والد ماجد حضرت میر پرورش علی حسینی المعروف حضرت سید محمد بادشاہ حسینی سے بیعت و خلافت حاصل تھی۔ بعد وفات آپ ہی حضرت کے جانشین ہوئے۔ تحصیل علم، حضرت نے اکابر علماء سے علم دین کی تحصیل فرمائی، یعنی آپ نے بڑے بڑے علماء سے دین حاصل فرمایا، دین کی تعلیم۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت مولوی شاہ علی صاحب اور حضرت مولوی شمس الدین صاحب فیض سے حاصل کی۔ بعد ازاں اس کے بعد حضرت مولانا نیاز محمد صاحب اور حضرت مولانا محمد زماں خان صاحب شہید سے دینی علوم کی تکمیل فرمائی۔
یہ دونوں بہت بڑے عالم تھے۔ اس کے علاوہ حضرت نے کئی فنون کی تحصیل کی تھی، جیسے فن طب و سپاہ گری اور خطاطی وغیرہ۔ یعنی علم دین سیکھنے کے علاوہ آپ نے چند فنون بھی حاصل کیے۔ چند فنون میں ایک فن طب ہے، دوسرا فن سپاہ گری بھی ہے اور فن خطاطی بھی ہے۔ فن طب یعنی ڈاکٹری، فن سپاہ گری یعنی فوج، اور خطاطی یعنی لکھنا، کتابت۔ حج و زیارت، جب آپ کی عمر 16-17 سال تھی اس وقت 1280 ہجری میں اپنے والدین کے ساتھ حرمین شریفین تشریف لے گئے اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ اسی سفر میں آپ کے سجلے بھائی سید محمود مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کا لقب مکی میاں ہوا۔ مجاہدہ، عبادت و ریاضت۔ مجاہدہ یعنی کوشش کرنا، یعنی ایسی کوشش جو اوراد و وظائف کے ذریعے ایک مخصوص عبادت جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اور یہ مجاہدہ عام طور پر عبادت اور جو فرائض و واجبات میں سے عبادت ہیں، ایسی عبادت جو فرائض و واجبات نہ ہو وہ اپنے اوپر لازم کر کے، اپنے اوپر ضروری سمجھ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ عبادت و ریاضت، گھریلو ضروریات اور خدمت خلق سے فراغت کے بعد باقی اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول رہتے۔ رات میں نیند سے بیدار ہو کر نماز تہجد ادا فرما کر نماز فجر تک ذکر اللہ میں مشغول رہتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ بعض مرتبہ مسلسل 8 دن کسی ویران مقام پر تشریف لے جاتے، ویران مقام جہاں کوئی آبادی نہ ہو، اور مسلسل عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صرف عبادت میں لگے رہتے۔ اور کبھی مسلسل 11 دن کسی جنگل میں عبادت و ریاضت فرماتے، یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویران جگہ میں جہاں چٹیل میدان ہو، کوئی علاقہ نہ ہو، تو 8 دن تک عبادت کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 11 دن تک بھی جنگلات وغیرہ میں عبادت کرتے رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ گھر سے تشریف لے گئے، مسلسل 8 دن گزر گئے، تمام گھر والے آپ کو ڈھونڈتے رہے۔ 8ویں دن آپ خود گھر تشریف لائے۔ آپ کے بھائیوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یعنی چہرے پہ ہنسی لاتے ہوئے، حضرت سید احمد بادپا کی درگاہ میں تھا۔ اس زمانے میں وہ مقام جنگل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور مسلسل 11 دن عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ کھانے کے لیے اپنے ساتھ چنے رکھ لیتے اور پورا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ پہاڑی شریف کا علاقہ تو اس زمانے میں ایک جنگل تھا، یعنی جب آپ 8 روز کے بعد جب تشریف لائے گھر، جب سب لوگ پریشان تھے، تلاش رہے تھے، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں فلاں بزرگ کے بارگاہ میں تھا، اور وہ جگہ جنگل میں تھی، وہ جگہ جو تھی وہ جنگل میں۔ اسی طریقے سے آپ 11 روز کے لیے بھی آپ باہر تشریف لے گئے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور اس درمیان آپ کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ چنا اس لیے بھی آپ اختیار فرمایا، ممکن ہے کہ اس میں وقت بھی بچ جاتا ہو اور غذا بھی حاصل ہو جاتا ہو۔ اخلاق حسنہ و اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ و اوصاف حمیدہ یعنی اچھے اخلاق اور اچھی صفتیں۔ آپ اسلامی اخلاق اور صفات عالیہ کا کامل نمونہ تھے، یعنی اسلامی اخلاق، یعنی اسلام نے جس طریقے سے رہنے کو بتایا ہے، جس عادت و اطوار کو اپنانے کا حکم دیا ہے، آپ مکمل اس کے پابند رہتے۔ اور صفات عالیہ یعنی بلند صفت، یعنی عمدہ صفت کا مکمل آپ نمونہ عمل تھے۔ آپ کے والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کے تمام کاروبار والدہ ماجدہ کی نگرانی میں انجام پاتے، یعنی جب آپ رحلت فرما گئے، یعنی آپ کے والد ماجد، تو تمام گھر کی ذمہ داری یعنی کاروبار وغیرہ آپ کے والدہ ماجدہ کے ذمے میں آ گئی۔ حالانکہ آپ کی شادی ہو چکی تھی، اس کے باوجود آپ اپنی تنخواہ والدہ ماجدہ کے سامنے پیش فرما دیتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو کھلاتی کھاتے، جو پہناتی وہی پہنتے، جو حکم دیتی اس کی تعمیل فرماتے،
اور ہر وقت یہ خیال رہتا کہ والدہ ماجدہ کو کسی بات پر کوئی رنج نہ پہنچے۔ یہ آج کل کے لوگوں کے لیے ایک کہہ لیجیے بہت بڑا سبق ہے اس ولی کامل سے لینے کا، وہ یہ کہ آپ کی شادی ہو چکی تھی، بعد شادی آپ اپنی تنخواہ بھی والدہ محترمہ کو دے دیا کرتے، اور والدہ محترمہ اس پیسے کو جس طرح خرچ کرتی آپ اس پر راضی رہتے، جو وہ کھلاتی وہی کھاتے، جو پہناتی وہ پہنتے۔ تو اس سے یہ درس لینے کا ہے کہ آج کل ہم بھی اپنے والدین کو یہ عزت دیں اور اپنی تمام رقم جو کہ منتھلی ہے، جو وظیفہ ملتا ہے، اسے ہم اپنی والدہ محترمہ کو دیں اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، اس وقت تمام بھائی ذی شعور تھے، یعنی ہوش مند تھے۔ آپ نے والد ماجد کے متروکہ میں سے تمام اچھی چیزیں، متروکہ جو آپ کے والد ماجد نے چھوڑا تھا، ترکہ، تمام اچھی چیزیں اپنے بھائیوں کو عطا کی اور خود اپنے لیے پرانے مستعملہ چیزوں کو پسند فرمایا، یعنی جو بھی اچھی چیزیں تھیں، جو فائدہ مند تھی، جو قابل استعمال تھی، جو نئی نئی چیزیں تھیں، وہ سب کے سب اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیے اور خود اپنے لیے وہ چیز استعمال میں لایا، وہ چیز اختیار کیا جو کہ پرانی تھی، استعمال کی ہوئی تھی۔ جب آپ کو توجہ دلائی گئی کہ ناکارہ سامان سے کیا حاصل ہے، ناکارہ سامان یعنی ایسا سامان جو کہ کامیاب نہیں ہے، کام کی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا یہی چیزیں کام کی ہیں، کیونکہ یہ بزرگوں کی استعمال میں زیادہ رہی ہیں، اس میں ان کی خیر و برکات ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو نئی چیزیں ہیں وہ استعمال میں نہیں ہوئی، اور جو استعمال میں نہیں ہوئی تو وہ بزرگان دین نے اسے استعمال نہیں کیا، اور جو ناکارہ جسے آپ سمجھ رہے ہیں استعمال شدہ چیزیں، وہی اصل میں کامیاب چیزیں ہیں۔ وہ اس طور پر کہ ان چیزوں کو ہمارے بزرگان دین نے استعمال کیا ہے، تو اس میں خیر و برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں اسے استعمال کروں گا، اور یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور بڑے کام کا ہے۔ آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جو سائل آتا اگر وہ مستحق ہوتا، یعنی اگر وہ ضرورت مند ہوتا تو ضرور اس کی مدد فرماتے۔ ایمان کی صفات عالیہ میں بدرجہ عتم موجود تھی۔ ایمان کی صفات عالیہ یعنی ایمان کی جو بڑی بڑی صفتیں ہیں وہ آپ میں بدرجہ عتم یعنی کامل طور پر موجود تھیں، جیسے رحم و کرم، سادگی، توکل و قناعت، ایثار و خدمت، عاجزی و انکساری وغیرہ۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کی جو بلند صفتیں ہیں وہ یہ سب صفتیں ہیں، یعنی کسی پر رحم و کرم کرنا اور اپنے آپ کو سادہ سا رہنا، سادگی اختیار کرنا، توکل و قناعت یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنا اور جو میسر ہو اسی پر صبر کرنا، قناعت، ایثار و خدمت یعنی قربانی کرنا، قربانی پیش کرنا، یعنی اپنے آپ کو اگر کوئی ضرورت مند ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، خواہ وہ مال کے ذریعے ہو یا جسم کے ذریعے ہو۔ عاجزی و انکساری وغیرہ یعنی اپنے آپ کو کمتر اور چھوٹا سمجھنا، یہ سب کے سب یہ جو تمام اوصاف ہیں یہ ایمان کی بلند صفتیں ہیں، اور یہ سب کے سب یہ تمام صفتیں آپ میں بدرجہ عتم موجود تھیں۔ اپنی تعریف، فخر و تکبر وغیرہ صفات مذمومہ سے سخت نفرت تھی، یعنی اپنی تعریف میں یعنی یہ کہنا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں یا میں بہت جانکار ہوں، مجھ میں اچھے اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کے تمام اوصاف سے آپ بری تھے، یعنی تمام صفت مذمومہ یا ایسی جو صفت مذمومہ یعنی قابل مذمت صفت جس کی تذمیم کی جائے، جس کی برائی بیان کی جاتی، جن صفتوں کی، اس سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ ہر شخص سے نہایت عاجزی و انکساری سے ملاقات فرماتے، جو بھی شخص سے آپ ملاقات کرتے تو بالکل نرم دلی کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کے۔ آپ نماز جمعہ اکثر اپنے مکان کی مسجد میں ادا فرماتے۔ ایک مرتبہ نماز جمعہ کے لیے بہت دیر تک آپ کا انتظار رہا، جب آپ تشریف نہ لائے تو آپ کے بھائیوں میں کسی نے خطبہ ادا کر کے نماز پڑھا دی۔ جب نماز ختم ہوئی تو سب نے دیکھا کہ آپ سب کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے اور سر کے بال گیلے یعنی بھیگے ہوئے تھے، جسم پر جو لباس تھا وہ بعض مقام پر پھٹا ہوا تھا۔ سب نے عرض کیا، حضرت آپ کی تشریف آوری کا ہم کو علم نہ ہو سکا، یعنی آپ کے آنے کا ہم کو علم نہ ہو سکا، یعنی اس لیے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نہیں آئے ہیں، اس لیے میں نے نماز پڑھا دی۔
آج آپ اس طرح ہم سب کے پیچھے کیوں رونق افروز رہے، یعنی کیوں جلوہ بار رہے، کیوں پیچھے نماز پڑھی آپ نے؟ جب یہ جیسے ہی یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بھائی میں گنہگار ہوں، میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، اس لیے آج تم سب کے پیچھے چپکے سے نماز ادا کی کہ شاید تم سب کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ پر کچھ فضل فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ عاجزی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی بزرگ سے پوچھا تھا نا کسی بندے نے کہ حضرت آپ لوگ ہاتھ کیوں چمواتے ہیں، دست بوسی جو کرواتے ہیں کیوں کرواتے ہیں؟ تو بہت ہی پیارا جواب دیا اس بندے نے، اس بزرگ نے، اور کہا کہ میں ہاتھ اس لیے چمواتا ہوں، ہاتھ اس لیے نہیں چمواتا کہ میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کروں یا میرا فیض لوگوں کو ملے، نہیں، بلکہ ہاتھ اس لیے چمواتا ہوں کہ پتہ نہیں ہاتھ چومنے والوں میں کون ایسا بندہ ایسا ہو جو مغفور ہو، بخشا ہوا ہو، جنتی ہو، اور اس کے طفیل جب وہ بندہ میرا ہاتھ چومے تو اس کے طفیل میں بھی مغفور ہو جاؤں، یعنی جنتی ہو جاؤں۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ سب فکر ہوتی ہے۔ تو کسی پر اعتراض نہ کرے کہ کوئی اگر آدمی ہاتھ چمواتا ہو یا پاؤں چمواتا ہو یا اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتا ہو تو اسے آپ نگیٹو تھنکنگ رکھیں، ایسا نہ کریں بلکہ مثبت سوچ رکھیں۔ حضرت کا واقعہ یہ بھی حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک مرتبہ آپ کے چھوٹے بھائی عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مسجد کے مقرر تھے، شاہی مقرر تھے، ماشاء اللہ۔ تو آپ وہاں پر جو ہے خطاب فرما رہے تھے تو حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو یہ میرے بڑے بھائی میرے پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں، تو چنانچہ آپ کی تعریف کی گئی اور آپ کے اوصاف جو ہے بیان کیے گئے ہیں، آپ کے جس لائق تھے، جو مقام تھا، کیا گیا، جی بیان جی جی، کیا گیا، بتلایا گیا۔ تو چنانچہ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی مطلب ناگواری ہوئی، تکلیف ہوئی کہ جب وہ خطبے سے مطلب وہ اپنے تقریر سے جب فارغ ہوئے جی جی، تو حضرت محبوب اللہ فرماتے ہیں کہ بابو اب جب تک میں زندہ رہوں تم دوبارہ کبھی جو ہے منبر رسول سے خطاب نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ، غور آج فرمائیں۔ ان کے ساری اور خاک ساری کا آج ہمارے علماء یا ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے، معافی چاہتا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ ساری زندگی جب تک حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بقدر حیات رہے اس وقت تک آپ پھر دوبارہ مکہ مسجد میں خطاب نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر، پھر آپ کے وصال مبارک کے بعد پردہ فرمانے کے بعد پھر آپ خطاب شروع فرمائیں۔ تو دیکھیے اب عاجزی اور ان کے ساتھ جی 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 یہاں جی، پر جو ہے اگر تعریف نہ کی جائے، نام نہ لیا جائے، بعض ہیں ایسے لوگ، جی بعض جی 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 جی، تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، اگر ان کا نام تقریر میں بیان میں نہ لیا جاتا ہے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ حالت تو ایسی ہو گئی ہے، اگر ہاتھ نہ چوما جائے تو بس پوچھو مت، انہیں باغی ہے، غدار ہیں، پیر نہ چوما جائے تو پھر انہیں باغی غدار کے جو ہے فتوے لگا دیتے ہیں، لیبل لگا دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ کتاب پڑھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے جو آج کی جنریشن ہے، خواہ وہ عام میں سے ہو یا خاص میں سے، علماء میں سے ہو یا غیر علماء میں سے، وہ کم سے کم اپنے بزرگان دین کے جو ماننے والے ہیں ان کے طرز زندگی کو دیکھے اور ان کے عادات اخلاق کو دیکھے اور اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ مقصد یہی ہے۔ واقعی اس سے بہت بڑی حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے جو آپ کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، جی جی، تو اس سے مجھے یہی محسوس ہوتا ہے، بہت سارے اولیاء اللہ شریعت کے بہت پابند ہوتے ہیں، اب دیکھیں یہاں گزرا کے پابند ہوتے ہیں۔ حضرت ایک جملہ یہاں پہ گزرا ان کے تعلق سے کہ آپ کے اندر ایمان کی صفات عالیہ آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی، اور واضح طور پہ کہا گیا، وہ گنایا گیا کہ جیسے رحم و کرم، سادگی جو ابھی آپ کے واقعے سے جھلکا، توکل و قناعت، ایثار و خدمت، عاجزی و انکساری وغیرہ، یہ بدرجہ اتم جملہ بتا رہا کہ بدرجہ اتم موجود تھی، مطلب واقعی آپ اس پر عمل بھی کرتے تھے، یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ برائے نام یہ صفتیں تھی۔ اولیاء اللہ کے سوانح حیات اور ان کی زندگی، ان کے حالات، ان کے کارنامے، ان کے واقعات میں نے پڑھا ہے اور اس کی بے شمار کتابیں ریکارڈنگ بھی کروائی ہے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام۔ ماشاءاللہ۔ تو ان تمام اولیاء میں سارے اولیاء اللہ سنت اور شریعت کے سخت پابند ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں جو دیکھا پیران پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ اور حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید جلال الدین بخاری جی جی، مخدوم جہانیان جہاں گشت، جی 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 جی، رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ اللہ یہ علیہ، مطلب بہت زیادہ شدت ان بزرگوں میں نے دیکھی، ان کے یعنی ان کی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان کی سوانح حیات، ان کے حالات، ان کے واقعات جب میں نے پڑھا ہے تو بہت زیادہ شدت شریعت کے معاملے میں ان بزرگوں میں دیکھنے کو ارے تو بزرگوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے نا کہ شریعت و طریقت کے پابند، مطلب ان کو جو ہے سو طریقت، بزرگان دین کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ طریقت ہے، یہ پیر طریقت ہیں، تو طریقت کہتے اسے ہیں، شریعت
ایک ظاہری اسلام کے ظاہری اعمال کو بجا لانے کا نام، ظاہری احکام کو بجا لانے کا نام شریعت ہے، اور باطنی اعمال کو بجا لانے کا نام طریقت ہے۔ تو بزرگان دین تو واقعی تھے کہ شریعت کو بجا لاتے ہوئے موازمت کی ضرورت ہے، یعنی سختی سے جی پابندی کی جی ریگولیرٹی کی، کیونکہ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی شریعت کیا ہے، شریعت کو جو ہے طریقت ہے، وہ بعض جاہل یعنی صوفی، جو صوفیوں کا نام نہیں بولنا چاہیے، بعض اس میں اللہ کے بندے ایسے ہیں کیونکہ اس میں سیاح سادات کرام میں سے بھی جی اور سادات کرام کے ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا ہے، بالکل نہیں، سختی سے منع فرمایا گیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے کہ جو سیدوں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا کچھ فتویٰ ہے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو جب سے میں نے یہ فتویٰ پڑھا ہے، میں تمام اگرچہ کہ وہ لا گنہگار ہو، فاسق ہوں، فاجر ہوں، سارے سادات نہیں ہوتے ہیں، چند ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں، تب بھی میں ان کی توہین نہیں کرتا، وہ چاہے کچھ ہوں، حالانکہ میں خود سید ہوں، حسینی سید ہوں، بخاری سید ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی سادات ہوتے ہوئے بھی دوسرے سادات کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ لیکن اب ہمارے بعض سادات کرام میں بھی اور بعض غیر سادات کرام میں بھی ایسے بہت سے جاہل صوفی ملیں گے جو بولتے ہیں کہ شریعت کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے طریقت ہے۔ جیسے ابو علی شاہ خلندر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر غالباً بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے یہ ارشاد ہے، قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں سر کے بال کیا ہے، یہ شریعت ہے، بولو سر کے بال یہ شریعت ہے، بال میں مانگ نکالنا، اس کو نکھارنا، سنوارنا، دھونا، یہ طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، تصوف ہے۔ ایک ایسا شخص یعنی بال شریعت ہے، ایک ایسا شخص جس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس شریعت ہے ہی نہیں، شریعت پہ وہ عمل ہی نہیں کرتا ہے، اور وہ باتیں کر رہا طریقت کی، معرفت کی، سجانا سنوارنا، صحیح بات۔ دیکھیے آپ، یعنی اور ایک بزرگ کا قول ہے جو ہمارے استاد محترم مفتی محمد امین الدین، جو ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نصاب اہل خدمت شریعہ جو جامع نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، ان کتابوں کی انہوں نے جامع انواریہ کے زیر اہتمام مکمل ویڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے جو یوٹیوب پر اویلیبل ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ درس ترمذی شریف کے دوران وہ فرماتے ہیں استاد محترم مفتی محمد امین الدین قبلہ حفظہ اللہ کہ دودھ، غالباً یہ بھی سرکار بندہ نواز کا ہی قول مبارک ہے، دودھ کیا ہے، شریعت ہے، بولے دودھ کیا ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، شریعت ہے، دودھ مثال دیے جی اور اس میں سے گھی نکالنا، مسکہ نکالنا، دہی نکالنا، یہ طریقت ہے، تصوف ہے، تصوف ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے۔ اگر دودھ نہ ہو تو پھر باقی چیزیں نکالیں گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی صحیح، دودھ اصل ہے، شریعت تو اصل ہے، یہ تو ہے، اور ہر بزرگان دین کی نظر میں یہ شریعت ہی اصل رہا ہے۔ کوئی ایسے آپ بزرگ کو نہیں دکھا سکتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا، جاہل مریداں ہیں، مریداں تو پڑھے لکھے ہوتے نہیں، بیچارے اللہ والوں سے نسبت جو ہے اپنی جوڑنے کے لیے مرید ہوتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل، یہ پریشانی وہ پریشانی دور ہونے کے لیے آ کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اب ان لوگ جو ہے شریعت پہ عمل پیرا تو رہتے نہیں، تو مرشد کا کام ہے کہ ان کو شریعت پر عمل کرے۔ ارے قرآن کی بات نہ کو، ارے حدیث کی بات نہ کو، ارے نکو بھائی، کلام رسول کا بہت اعلیٰ معاملہ ہے۔ ارے اعلیٰ معاملہ کہیں کوئی اپنی پول ہمارے بول کے اپنی پول کھل جاتی بول کے، کیونکہ حدیث میں شریعت پر عمل کی جو ہے سختی سے وعیدیں آئی ہیں۔ جو لوگ شریعت کی جو ہے پامالی کرتے ہیں، جو لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف بہت سخت وعیدیں قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور احادیث میں کلام رسول میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث مبارکہ ہے، شریعت میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی۔ اب جیسا حدیث ہے، اگر مرید سنے گا اور مرشد کے کوتاہی، کمیاں، نماز میں کوتاہی، سستی، قائلی، کتنے ایسے مرشد ہیں بتائیے جو مسجد میں جو ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے فجر میں تشریف لاتے ہوں، علاوہ ازیں اور نمازوں کے لیے بھی تشریف لاتے ہوں۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ پہلے وہ شریعت کا ایک آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کتاب کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے امام ہیں سلسلہ چشتیہ میں، جو حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ مشہور جی حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء گزرے۔ سلسلہ چشتیہ میں میرے جد امجد حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت، آپ سلسلہ چشتیہ میں آپ کو خلافت
شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر بندہ نواز سرکار کے پیر بھائی بھی ہیں، اور سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سے زیادہ بار ملاقاتیں ہوئی اور آپ دونوں میں بہت محبت گہرا تعلق تھا. جی 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 جی. سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کی مزار مبارک پر، یعنی وہاں گلبرگہ شریف میں آپ کی مزار مبارک کے پاس تختیاں لگی ہوئی ہیں جو سرکار بندہ نواز کے اقوال، قول اور ارشاد مبارک کو وہاں پر لکھا گیا ہے ان تختیوں میں، ماشاءاللہ، جو وہ جی زمانے جی جی. میں ہاں 300 سال اور پہلے رہتا بھی لکھی تھا. گئی ہیں. تو اس میں سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے مرشدوں کے لیے ہے، خواہ وہ سید ہو یا غیر سید ہو. سیادت ایک اپنی جگہ ہے، اگرچہ کہ سادات بے عمل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، وہ اپنی جگہ ہے. ادب تو ہر حال میں واجب ہے، اگرچہ کہ وہ گناہ پہ ہوں. ادب رسول کی نسبت سے کی جائے گی، آل رسول ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جائے گی. لیکن عمل نہیں کریں گے تو شریعت میں برابر پکڑ ہے. سادات کے لیے ڈبل گرفت ہے، ڈبل پکڑ ہے، سب کے لیے ہے، لیکن سیدوں کے لیے زیادہ گرفت ہے، زیادہ پکڑ ہے. ثواب بھی ڈبل ہے، گناہ کرتے ہیں تو اس پر مقام کے اعتبار سے. جی 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 ایسا ہوتا ہے. تو سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 ٹائم کی نماز ادا نہ کرے، غالباً جماعت کے ساتھ یا نماز، جی جی ایک چیز میں میرے کو ذرا یاد نہیں ہے، لیکن 5 ٹائم کی نماز، جو شخص 5 ٹائم کی نماز ادا نہ کرے اور اوابین کے 6 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے، ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت 3 بار، اسی طرح 2 رکعت ادا کرے اوابین کے 6 رکعت، اور پھر 6 رکعت کے بعد ایمان کی حفاظت، حفظ الایمان کی 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ تلاوت کریں، 1 بار فلق، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص، پھر 1 بار ناس. پھر سلام پھیرنے کے بعد جب نماز مکمل کرے گا، قاعدہ مکمل ہونے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یعنی ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے. تو 2 رکعت نماز پھر وہ ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھے. پھر عشاء کی نماز کے بعد غالباً 70 مرتبہ یا وہاب کی تلاوت کرے، 70 ٹائمز. اور پھر ایام 20 کے روزے رکھے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے. اور پھر جمعے کا غسل بلا عذر شرعی ناغا نہ کرے. بخار ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی زخم ہے، یا دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی تو الگ بات ہے، عذر شرعی خلاصہ کلام. جمعے کا غسل نہیں کرے تو الگ بات ہے، لیکن بلا عذر شرعی جمعے کا غسل ناغا نہ کرے. جو شخص اتنا بھی نہ کر سکے وہ طریقت کی منزل میں قدم ہی نہ رکھے. یعنی صرف مرید کے لیے کنڈیشن ہے، مرید ہونے کے لیے کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے. تو اندازہ لگائیں مرشد کے مریدی کے لیے کنڈیشن ہے تو مرشدوں کے لیے کیا کنڈیشن ہوگی. جی جی صحیح تو تمام پیر مرشد سرکار بندہ نواز کے اس ارشاد مبارک پر اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں. اگر کہیں ہم میں کمی رہ جاتی ہے درست کر لیں، اصلاح کر لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مرید کرنا چھوڑ دیں، مرید کرنا روک دیں، ہرگز نہیں کہیں گے. آپ ضرور مرید کریے، لیکن شریعت کی تلقین زیادہ کریں، شریعت کا پابند زیادہ بنائیں. جی جی اصل تو شریعت ہی، جی جی اصل تو شریعت ہی ہے، اس کے بعد ہی طریقت کا نمبر آتا ہے. جیسے واضح طور پر یہ کہا دیا گیا نا کہ اصل ہے یہ شریعت، بعد میں وہ طریقت. سنوارنا سجانا بغیر حقیقت کے، بغیر اصلی چیز کے تو کسی چیز کو سجانا اور سنوارنا کب پایا جاتا ہے؟ جبکہ وہ چیز اصل میں ہو. جیسے ابھی آپ نے کہا نا دودھ کے تعلق سے یا بال کے تعلق سے، تو جب یہ اصلی چیز ہی نہیں رہے گی تو پھر اس سے مکھن نکالنا یا اس بال کو خوبصورت بنانا یہ پیدا ہی نہیں ہوگا. اور بہت سے مشائخ اور بہت سے پیران، یعنی پیر و مرشد جو پیر جو ہیں ماشاءاللہ شریعت کے سخت پابند ہیں. حیدرآباد کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں بہت سے پیر مرشد آپ کو ایسے ملیں گے تو شریعت کے سخت پابند ہیں. یعنی ہمیشہ اپنے مریدوں کو جو ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی جو ہے تلقین کرتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی تلقین کرتے ہیں، اور بار بار ان کو توجہ دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر کریں، مجاہدہ کریں، ریاضت کریں، شریعت کی سختی سے پابندی کریں. ایسے بے حساب بے شمار پیر و مرشد بھی آپ کو دنیا کی ہر جگہ ہر خطے میں ملیں گے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے اور دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ ہمارے خود پیر و مرشد
جب آخر وقت میں لاغر ہو گئے تھے تو چیئر پہ بیٹھا کرتے تھے. آپ اپنے چیئر کو مسجد میں باضابطہ منگواتے تھے اور باضابطہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا فرماتے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نعیم میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرمائے. تو ہیں الحمدللہ ابھی بھی ایسے جو واقعتاً. آپ کے پیر و مرشد کا نام بھی فرمائیے. ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ اعظم علیہ الرحمہ سید اظہار اشرف. تو دیکھیں محبوب اللہ صاحب کے کہ شریعت کی پاسداری، اتباع شریعت، قرآن و حدیث، اللہ و رسول کے احکام پر سختی سے عمل پیرا تھے. معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے، یعنی اس معاملے میں شریعت کی پاسداری، شریعت پہ عمل کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے یا کون کیا سوچے گا یا کون مجھے تکلیف دے گا. اور ہر وقت اپنے مریدین و معتقدین کو شدت کے ساتھ اتباع شریعت کی تاکید کرتے. خود ہی صرف عمل پیرا نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو تلقین بھی کرتے جو آپ کے خاص کر مریدین و معتقدین ہوتے. اور فرمایا کرتے قرآن و حدیث پر عمل کرو، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں. یعنی یہی وہ سیدھا راستہ ہے. کون سا؟ قرآن و حدیث. قرآن و حدیث ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈر نہیں. حضرت کے والدین کے مزار پختہ گچ اور چونے سے بنے ہوئے تھے. چونکہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے، قبروں کو پختہ بنانے اور ان کو سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ کئی صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے. اسی لیے آپ نے اللہ و رسول کی اطاعت اور شریعت کی اتباع میں اپنے والدین کے پختہ قبروں کو توڑ کر مٹی کے بنوا دیے. آپ کے اس عمل پر تمام اہل خاندان و احباب میں خوب نکتہ چینی ہوئی. جاہلوں نے جو چاہا کہا لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی. اسی طرح آپ کئی غیر اسلامی اور غیر شرعی رسومات سے نفرت کرتے اور سختی سے ان رسومات سے اپنے تمام عقیدت مندوں کو منع کرتے تھے. کئی بے شمار ایسے امور جو شریعت میں نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت ہیں، لیکن اکثر عام مسلمانوں نے ان کو فرض اور واجب کی طرح ضروری اور لازمی قرار دے لیا ہے. ایسے تمام رسومات کو آپ نے ترک کر دیا، چھوڑا اور اس کے خلاف میں آپ کھڑے رہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ پختہ قبر کے اوپری حصے کو ہم پختہ کر سکتے ہیں، بعینی فی نفسی جو قبر ہوتا ہے اس کے اوپر پختہ کرنا مناسب نہیں ہے. اور ان رسومات کے ایسے عادی ہو گئے کہ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض چھوٹ جائیں اور ان کی پرواہ نہیں. یعنی یہ لوگ جو یہ صاحب بزرگ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرائض و واجبات کے علاوہ کچھ ایسے رسومات ہیں جو فرائض و واجبات میں سے نہیں ہیں، نہ سنت میں سے ہیں، اور اس طرح سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ فرائض و واجبات میں سے ہیں. اور اس رسومات کے ایسے عادی ہو گئے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے فرائض چھوٹ جائیں ان کی پرواہ نہیں. مستقلی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں. رمضان کے روزے حیلے بہانوں سے چھوڑ رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن اپنی عقل سے نکالے ہوئے من گھڑت رسومات چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. اور اکثر ایسا آج کل دیکھا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم اہل سنت والجماعت میں بھی بہت ایسی ساری چیزیں ہیں جو فرائض و واجبات میں سے نہیں ہیں، اسے ہم اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں، اور سختی سے نہیں تو عام طور پر عمل کرتے ہیں. لیکن جو واقعتاً فرائض و واجبات میں سے جو اسلام کی بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں اس پر ہم سختی سے عمل پیرا نہیں ہو پاتے. یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اسی لیے حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ نے ان رسومات میں شرکت سے بائیکاٹ کیا، یعنی الگ ہو گئے. جیسے تسمیہ خوانی ہے جو فرض ہے نہ واجب ہے. تسمیہ خوانی یعنی بسم اللہ خوانی، کسی بچے کو جو کتاب شروعات کرائی جاتی ہے تو اسے بسم اللہ خوانی تسمیہ خوانی کہتے ہیں. تو جیسے تسمیہ خوانی ہے جو فرض ہے نہ واجب ہے، جو فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے. اسی طرح اصال ثواب یعنی مردوں کو بخشنا، قرآن پاک وغیرہ پڑھ کے چاہے جس ذریعے سے ہو. اصال ثواب جو صرف مستحب کے درجے میں ہے، اس لیے کوئی دن تاریخ مقرر کرنا ضروری نہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ جو چلا ہوا ہے 40ویں تیجا وغیرہ، تو ان دنوں کو متعین کرنا شریعت کی طرف سے ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے دیہی علاقوں میں خاص کر جو عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں یا مرد حضرات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو عوام میں سے ہیں، وہ لوگ اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں
اور اسی دن کو کرنا اپنے اوپر لازم و ضروری سمجھ رکھتے ہیں، اور اعتقاد ہی بنا لیا انہوں نے، اور ان کے ذہن کو واش کریں، صاف کریں، ان کے ذہن سازی کریں تو وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس پر عمل کرنے والے کون ہوئے؟ آخر ہم ہی علماء کرام ہیں نا، کہ وہ لوگ جس طرح کہتے ہیں اس طرح عمل کرتے ہیں، لیکن کم سے کم پہلے یہ بھی ہونا چاہیے کہ ساتھ ہی ساتھ ہم علماء کرام کو یہ چاہیے کہ انہیں صحیح مسئلے سے آگاہی کروائیں، اور یہ جو ذہن بنا ہوا ہے ان لوگوں کا کہ ہاں 30ویں تیجا 40واں یا 10واں 20واں جو متعین کروائے ہوئے ہیں اصالہ ثواب کے لیے، اسے لازم و ضروری جو سمجھتے ہیں اسی دن کو، اس فکر کو ہٹانا چاہیے، اس کے ذہن سازی کرنی چاہیے، اور یہ فرائض و واجبات میں سے ہے نہیں۔ تو اس کو روکنے کا اچھا ذریعہ سید محمد صدیق محبوب اللہ خان نے بہت اچھی طرح سے اپنایا، اور وہ یہ کہ اس کا بائیکاٹ ہی کر دیا، یعنی آپ جاتے ہی نہیں تھے۔ تو اگر ان رسومات کو ختم کرنا ہے تو آج اگر ہم علماء کرام اگر اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، یعنی محبوب اللہ صاحب کی سنت پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیں، تو یقین کامل ہے کہ اس طرح کے جو بیجا رسومات ہیں ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جو اعتقاد بنا ہوا ہے کہ 30 تیجا ہی کو اگر ہم اصالہ ثواب کریں تو پہنچے گا، 10واں 40واں ہی کو اصالہ ثواب کریں تو پہنچے گا، وغیرہ نہیں پہنچے گا، یہ غلط نظریہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا لوگوں سے بھی۔ لوگوں نے مرنے کے بعد ٹھیک 40 دن کے اصالہ ثواب کو بالکل ضروری قرار دیا، اس لیے آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور آپ چہلم کی دعوت اور تسمیہ خوانی کی دعوت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح قبروں پر چادر چڑھانا، پھول ڈالنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ عام مسلمانوں نے فرض اور واجب کی طرح ضروری قرار دے لیا۔ اکثر جو عوام میں سے ہیں بہت زیادہ اس پر جو ہے توجہ دیتے ہیں اور اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ شریعت میں قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت بنانا ممنوع ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے قبر پہ، اسی لیے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر کچی مٹی کی بنائی گئی اور قبر پر کوئی عمارت تعمیر نہ کی گئی۔ اسی طرح کی بے شمار غیر ضروری رسومات کی آپ نے اصلاح فرمائی، خود سختی سے تمام عمر شریعت پر عمل پیرا رہے، اور اپنے تمام مریدین اور معتقدین کو بھی تمام عمر اس کی تلقین فرماتے رہے۔ یعنی خود تو ان تمام باتوں پر سختی سے عمل پیرا رہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ خود عمل پیرا ہی نہیں رہے، بلکہ اپنے تمام مریدین کو بھی، اور جو آپ سے محبت و اعتقاد رکھتے تھے انہیں بھی آپ نے اس کی تلقین کی، جس کی تفصیل گلدستہ تجلیات اور کتاب طور تجلی میں مذکور ہے۔ اس لیے بجا طور پر آپ کو اپنے دور کا مجدد قرار دیا جا سکتا ہے۔ کرامات، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کئی کرامات عطا فرمائی جن کی تفصیل معتبر کتب میں مذکور ہیں۔ تعلیمات، آپ کی تعلیمات علم و عمل، اسرار و معارف کا بہترین خزانہ ہیں۔ آپ کے صرف 15 ارشادات ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: نمبر 1، لقمہ حرام باعث ظلمت اور موجب فساد ہے۔ لقمہ حرام یعنی لقمہ حرام دانہ کھانا، یعنی غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی چیز، حاصل کی ہوئی غذا اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، وہیں 2 سبب کو آپ نے بیان فرمایا اور کہا باعث ظلمت، یعنی اندھیرے کا باعث ہے۔ اب یہ اندھیرا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور قبر میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو باعث ظلمت ہے اور موجب فساد ہے۔ موجب فساد کا مطلب ہے کہ فساد کا باعث ہے۔ موجب اور باعث دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے، یعنی یہ ظلمت کا جہاں آپ کو سبب بنے گا، اندھیرے کا سبب بنے گا، تاریکی کا سبب بنے گا، وہیں فساد کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ، غیبت، حسد اور بیکار گفتگو دل کے نور کو کھو دیتے ہیں، یعنی ضائع کر دیتے ہیں۔ جھوٹ سمجھتے ہی ہے، یعنی نفس الامر میں جو چیز ہو اس کے خلاف بیان کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کے تعلق سے، کسی بھی انسان کی کوئی ایسی بات کو اس کے علاوہ دوسرے کو بیان کرنا، خواہ وہ بات اچھی ہو یا بری ہو، یعنی جس کی بات ہم بیان کر رہے ہیں وہ سامنے میں نہ ہو، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے کسی کی بات کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، خواہ وہ بات اچھی ہو یا بری۔ اگر بات اس کے موافق صحیح بات بھی ہے تو یہ غیبت کہلائے گا، اور اگر غلط ہے تو یہ بہتان کہلائے گا۔ حسد اور بیکار گفتگو، حسد کہتے ہیں
کسی بندے کے پاس کوئی سامان ہے، کوئی نعمت ہے، تو اس نعمت اور اس سامان کو ختم ہو جانے کی تمنا کرنا کہ وہ سامان اس انسان سے، وہ نعمت اس انسان سے ختم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، تو اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد اور بیکار گفتگو یعنی ناکام گفتگو، ایسی گفتگو جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، لا یعنی بات۔ تو یہ تین، جھوٹ، غیبت، حسد اور بیکار گفتگو، یہ چار صفت کے تعلق سے بتا رہے ہیں، یہ چار چیزوں کے تعلق سے کہ جھوٹ، غیبت، حسد اور بیکار گفتگو دل کے نور کو ضائع کر دیتا ہے، یہ چار صفتیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کے نور کو ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، کفر و شرک کے بعد تکبر سب سے بڑا گناہ ہے۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کبریائی، اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے۔ کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ تکبر ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا حماقت ہے، اس سے عمل ناچیز یعنی بیکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ بہت بڑی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اور اس چیز سے یعنی ایسے عمل سے، یعنی اس طرح کی سوچ سے انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں، جو آپ کوئی اچھا عمل کیے بھی ہوں تو وہ عمل کیا ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اتباع سنت میں ہر قسم کی بھلائی مضمر ہے۔ اتباع سنت، خواہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو یا صحابہ کرام کا، یعنی سنت کی پیروی کرنا، اس میں ہر طرح کی خوبیاں، ہر طرح کی اچھائیاں اس میں مضمر ہے، یعنی پوشیدہ ہیں۔ یعنی آپ اتباع سنت کریں، اگرچہ وہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں بہت ساری خوبیاں، ہر قسم کی بھلائیاں کیا ہے، مضمر ہے۔ بس سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور یہی زندگی نہیں بلکہ اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ نمبر 5، اپنے ہر کام میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، آپ جو بھی کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہیں اس میں۔ نمبر 6، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صرف اسی سے امید رکھو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صرف اسی سے امید رکھو۔ نمبر 7، نیک کام کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے کہ اس کو ریا کہتے ہیں، ذرا سا کام بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو وہی باعث نجات ہوگا۔ یعنی آپ کوئی بھی کام کریں تو خلوص للہیت کے ساتھ کریں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس نیت سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے ذریعے سے ہم سے خوش ہو جائے، اس کام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوا کے لیے کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ریا ہے، اور ریا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہ عمل کل محشر کے میدان میں آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا جو دکھاوا اور ریا کے لیے کیا جائے گا۔ اور اگر آپ خالص یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو یہ آپ کا ذریعہ نجات بنے گا، یہی عمل آپ کے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ نمبر 8، سلام کرنا سنت ہے، اسلام اور شریعت کی عمدہ بات ہے، یعنی سلام کرنا جہاں سنت ہے وہی اسلام کی اور شریعت کی یہ پیاری بات ہے۔ اس کا ترک کرنا برا ہے، اس کو چھوڑنا برا ہے، یعنی سلام کو چھوڑ دینا یہ برا ہے۔ اور اس کی تاکید کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اسلام میں کتنی تاکید آئی ہے اسلام کے تعلق سے، کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے پہلے واعظ میں، آپ نے پہلے بیان میں، پہلی تقریر میں آپ نے جو فرمایا تھا تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا افشوا السلام، یعنی پہلے درس میں آپ نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ اے لوگو سلام کی افشا کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے اس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ پہلی ہی جب آپ مدینہ شریف میں گئے اور وہاں پہلے بیان میں آپ نے جب یہ فرمایا تو اس سے اس کی تاکید کا اور اس کے عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، اسلام اور شریعت کی عمدہ بات ہے، اس کا ترک کرنا، اس کا چھوڑنا برا ہے، اس کی ابتدا سنت اور جواب فرض ہے۔ اسلام میں یہ ایک ایسی سنت ہے، یاد رکھیں کہ درجہ ہوتا ہے ہر ایک کا، سنت اور فرض، سنت واجب اور فرض، تو سب سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے وہ فرض کا ثواب ہے، فرض کے کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت۔
لیکن سلام یہ ایک ایسا سنت ہے، یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس واجب سے زیادہ ثواب کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی سلام کرنا ہے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سلام کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اس کی ابتدا یعنی سنت، سلام کرنا سنت ہے ابتدا، اور جواب دینا واجب یعنی فرض ہے۔ نمبر 9 مصافحہ، ہاتھ میں ہاتھ ملانا، اسے مصافحہ کہتے ہیں۔ کس سے ہاتھ ملائے اور کب ملائے اس کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں۔ مصافحہ ہاتھ میں ہاتھ ملانا عالم، سید اور دیندار سے بہتر ہے، یعنی جو دیندار ہو، سید ہو، عالم ہو، یعنی اچھے لوگ جو نیک لوگ ہوں ان سے ہاتھ ملائیں۔ آپس میں دوست سے بھی مصافحہ کر سکتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن ہر وقت مصافحہ اور تقبیل، یعنی جب بھی ملاقات ہو، جب بھی ہم کسی سے ملیں تو ہر وقت اس سے مصافحہ کرنا اور ان کا ہاتھ چومنا یہ حماقت ہے، یعنی بے وقوفی والا عمل ہے۔ جب بھی آپ کسی آدمی سے ملیں تم سلام کریں، یہ چیز اچھی ہے، لیکن ہر ملاقات میں آپ مصافحہ کریں اور معانقہ کریں، ان کا ہاتھ چومیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کتابوں میں آتا ہے یہ کہ پتہ نہیں وہ انسان کب مصروف ہے، دوسرا کام کرنا چاہ رہا ہو، جلدی میں ہو، کس طریقے سے ہو، تو یہ سب چیز کو دیکھتے ہوئے سامنے والے کی رعایت کرتے ہوئے آپ ہر مرتبہ سلام پر ہی سلام کے ساتھ مصافحہ نہ کریں بلکہ سلام پر اکتفا کر لیں۔ اس لیے جب بھی ملاقات ہو تو مصافحہ اور ہاتھ ملانا، ہاتھ چومنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 10 سیدھے کھڑے ہو کر سلام کرے، پشت خم نہ کرنا چاہیے، یعنی سلام جب کرے تو سیدھے کھڑے رہیں، جھکنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 11 کسی کی تعظیم سر و قد کھڑے ہو کر مسنون نہیں، کسی کی تعظیم سر و قد یعنی سر اور قد یہ جسم مکمل کھڑے ہو کر مسنون نہیں۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی مجلس لگی رہتی ہے یا کہیں پہ کوئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی انسان آ گیا ہے نا، تو اس کی تعظیم مکمل کھڑے ہو کر کرنا۔ اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کسی کی تعظیم سر و قد کھڑے ہو کر مسنون نہیں، جو اس کے خلاف کہے ناپسند بات ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں کسی کی تعظیم کھڑے ہو کر مسنون ہے یا کھڑے ہو کر جائز ہے یا کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ناپسند بات ہے۔ انشاءاللہ اس پر ایک دو باتیں ہوں گی۔ ہاں کسی کی دینداری اور بزرگی کے لیے جائز ہے، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو دیندار ہے، بزرگ ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کے لیے ہم تعظیم کر سکتے ہیں، یہ البتہ فرض و سنت نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ جو اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں کہ جب اس مجلس سے اٹھ کر جائیں تو سب اٹھتے ہیں اور پھر آئے تو سب اٹھتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مجلس لگی ہوتی ہے اور اس محفل میں کوئی نیک دل اہل دل آدمی، کوئی نیک بزرگ صفت آدمی، کوئی پیر اگر آ جاتے ہیں تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ جانے لگتے ہیں تو پھر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس تعلق سے کہہ رہے ہیں یہ بعض لوگ جو اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں کہ جب اس مجلس سے اٹھ کر جائیں تو سب اٹھتے ہیں اور پھر آئے تو سب اٹھتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ ایسے تکبر کی باتوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے ہم ابھی گفتگو کریں گے اگلی نشست اور اگلے درس میں۔ فی الحال ہم اپنے درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہم سبوں کو بزرگان دین کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔